الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، اسی لیے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والا صرف خدا کی ذات ہے، اور خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے یہ اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں کرتا ہے یہ اس کے لیے نقصان ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے نماز بندوں پر فرض ہوتا ہے، جیسے ہی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد جیسے ہی کوئی اللہ و رسول کو مان لیتا ہے سچے دل سے، دین اسلام کو مان لیتا ہے، مذہب اسلام کو مان لیتا ہے، اب جب وہ ایمان والا ہو جاتا ہے تو اس پر سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے، اللہ نے دولت دی ہے تو زکوٰۃ دے، اس سے زیادہ اگر دولت ملی ہے تو پھر حج پر جائے، حج کرے۔ یعنی بندہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس پر اسلام کا قانون لاگو ہوتے جائے گا۔
سب سے پہلا قانون جو لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز کے بعد اگر جسم میں طاقت ہے، رمضان شریف کا مہینہ ملا تو اب اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ نے دولت دی تو زکوٰۃ لاگو ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تین فرض ہے، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ حیثیت دیکھ کر کے بندے پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ حیثیت نہیں دیکھتی ہے، بلکہ انسان ایمان لایا ہے، موت کی آخری سانس تک اس پر نماز فرض ہو گئی۔ نہیں پڑھیں گے، اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کا سزا اس کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، مسلمانوں کے لیے نماز فرض عین ہے، یعنی اس نماز کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے اس کو کل بروز محشر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کروڑوں سال اس کو دوزخ میں جلاؤ۔ ایک نماز کے بدلے میں یہ حال ہے، جو نماز زندگی بھر چھوڑ کے جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ ہم بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر، بحیثیت دادا چچا جو بھی ہے، ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، ان میں سے نماز کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتے ہیں۔ اس پر سختی کرنے کی ضرورت ہے اگر اسے دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ تب اگر دوزخ کی آگ سے بچانا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے بیٹا بیٹی کو، اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو، تو اسی دنیا میں رہ کر کے اس کی تیاری کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ میں بحیثیت باپ ہوں، میرے گھر میں اتنے بچے ہیں، اس پر نماز فرض ہے، وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ نہیں پڑھتا ہے تو اس پر سختی کیجئے، اس سے پڑھائیے، اس کو دوزخ کی آگ سے بچائیے، عذاب دوزخ سے اس کو نجات دلائیے۔ اور اگر یہاں سختی نہیں کیجئے گا تو میدان محشر میں اس بچے کو آپ بچا نہیں پائیے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی عدالت میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو کوئی بھی ہو جو بولنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ پہلے ایک بار اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کا دو چار اشعار سماعت کیجئے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد کچھ بات کریں گے۔ کہ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، جو سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا۔ وہ مالک و مختار ہے، مختار ہے مختار، ایسے میرے سرکار ہے سرکار، جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، جو سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا۔ اور اگلا شعر دیکھیں، خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا، بے باں یتیموں کو گلے جیسے لگایا،
سے ہی 70 کو پلایا، کرتا ہے جو مدینے سے دنیا کا نظارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے الگ، سب سے حسی، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا۔ روئے زمین پر سب سے خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ مرتبہ جو دیا، یعنی اللہ کے بعد سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ مرتبہ والا اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ شاعر کہتے ہیں خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے۔ اور میرے آقا جو ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد ہی کوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا، بے پاؤ یتیموں کو گلے جیسے لگایا، ایک دودھ کے پیالے سے ہی 70 کو پلایا، کرتا ہے مدینے سے جو دنیا کا نظارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا۔ جو پھول سا ہوتے ہوئے کانٹوں پہ پلا، جو پھول سا ہوتے ہوئے کانٹوں پہ چلا ہے، اسلام کی عظمت کے لیے درد سہا ہے، اپنے ہی نہیں غیروں کو بھی معاف کیا ہے، توہین کبھی ہوگی نہیں اس کی گوارا، آقا ہے ہمارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت درد اٹھائے۔ طائف کے میدان میں جب لوگوں نے میرے نبی پر پتھر برسانا شروع کیا تو میرے حضرت جبرائیل آگے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا دیتے ہیں، سب کے سب ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہی لوگ آج ایمان نہیں لائے گا تو کیا ہوا، انہی کے خاندان کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ آج جو سلمان اظہری صاحب کو قید کیا گیا ہے، پورے ہندوستان کے مسلمان سلمان اظہری کے پیچھے آج لبیک لبیک کہتے ہیں۔ کیوں کہ صرف یہ بات سلمان کی نہیں ہے، بات میرے آقا کی عظمت کی آ گئی ہے۔ تو کون ہے سلمان اظہری جو میرے نبی کی عظمت پر مر مٹنے کی جذبہ رکھتے ہیں؟ اسی شخص کا نام سلمان اظہری ہے۔ اسی کو سلمان اظہری کہتے ہیں کہ آقا کی ناموس رسالت کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی ہمت اور جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی شخص کا نام سلمان اظہری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سلمان اظہری صاحب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے، جب تم حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے،
اس سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے دیوار پر لکھوایا تھا کہ میرے بندے اگر عمر بھر تم توبہ، عمر بھر اگر تم گناہ کرو گے، آخر وقت میں بھی اگر تم توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو ساری زندگی کی خطا تمہاری معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے بھائی یہاں پر ایک بات اور ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ موت جو ہے کب کس کو کیسے آئے گی کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن آئے گی۔ اس سے پہلے ہم سب کو توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے بہت اچھا عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تھوڑی سی زندگی دیا ہے، مختصر زندگی ہے، اسی زندگی میں اچھا اور نیک عمل کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو اچھا عمل کر کے جائے گا اس کی منزل وہاں پار لگے گی، جو نیک عمل کر کے جائے گا وہ شخص بچ جائیں گے۔ جو عمل اچھا نہیں کریں گے، جو نماز روزہ عبادت نہیں کریں گے، کل بروز محشر بڑی پکڑ ہوگی اس کی سختی کے ساتھ۔ ہر ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے دربار میں حساب دینا ہوگا۔ بروز محشر سب سے پہلا حساب جو ہوگا، سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے بتا نماز پڑھ کے آیا ہے، کہاں پڑھ کے آیا ہے، کتنی رکعت پڑھ کے آیا ہے، کس دین کی پڑھ کے آیا ہے، اس کا حساب دو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا اور رب پوچھ لیے کہ حساب دو تو کون سا چہرہ لے کے جائیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا حساب دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں انسان نہیں ہوتا، جانور ہوتا، پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا لیتے، ہم ختم ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ تو بہت افضل ہے، اعلیٰ ہے، نبی کا ساتھی ہے، نبی کا یار ہے اور جنتی ہونے کا اعلان بھی ہو چکا ہے، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگوں میں کس طرح اپنے رب کے سامنے جا کے حساب دوں گا، کیا حساب دوں گا، کیسے حساب دوں گا؟ اگر میں انسان نہ ہوتا، پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا لیتے، ہم ختم ہو جاتے، مجھے حساب دینا نہیں پڑتا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ عمر فاروق جنتی ہے، وہ کہتے ہیں کاش میں انسان نہیں ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا لیتے تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب نہ دینا ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حضرت عثمان جو ہے رات بھر روتے تھے اللہ کے خوف سے اور یہ کہتے تھے کہ اے مولا میں تیری بارگاہ میں کیسے حساب دوں گا، اے اللہ تیری بارگاہ میں کیسے حساب دوں گا۔ اچھا اذان ہونے دیا۔ لوگ لگ جاتا اس میں۔
शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना अबीना मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए दर्द सहा है। अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है, तौहीन कभी होगी नहीं उसकी गवारा। आका है हमारा, आप लोग भी साथ में बोलिए, आका है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद दो टुकड़े। डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में 300 सहाबा को लेके पहुंचे हैं। सामने 1000 दुश्मनों की फौज है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए तलवार भी है, चलने के लिए सवारी भी है, खाने के लिए सामान भी है। और मेरे नबी के सहाबी के पास जो है लड़ने के लिए तलवार नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, चलने के लिए सवारी नहीं है। ऐसे आलम में 3 दिन के भूखे प्यासे थे और 3 दिन के भूखे प्यासे रह करके मैदान बद्र में उतरते हैं। वो सहाबा, रमजान का महीना था, खजूर चूस करके उसकी गुठली जो है अपने जेब में रख लेते हैं और जंग में उतरते हैं। रसूल पाक ने सूखी हुई लकड़ी को तलवार बना करके सहाबी के हाथ में जब देते हैं, अब वो लकड़ी नहीं है बल्कि वो तलवार बन गई है। वो सहाबी जिधर लेके चलते हैं वो लकड़ी तलवारों का काम कर रही है। और इस्लाम वहां पर फतह हुआ, इस्लाम को आज़ादी मिली। जंग बद्र में एक तरफ 313 थे, एक तरफ 1000 से ज्यादा तादाद थी, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को फतह अता फरमाई। शायर कहते हैं, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। उंगली के इशारे से करे चांद दो टुकड़े। डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। एक शख्स जो है मेरे नबी की बारगाह में आया और कहा कि आप अगर अल्लाह का नबी हैं तो इस दरख्त को बुला दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से जाके कह दे कि तुम्हें नबी ने बुलाया है। इतना कहना था कि वो दरख्त जो है जैसे ही दरख्त के पास जाके कहने लगा कि तुमको नबी पाक ने बुलाया है, वो दरख्त जो है अपनी जगह से हिलना शुरू किया और चलते चलते नबी के कदमों में आके गिर गया और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका का नारा बुलंद किया। यानी मेरे नबी की बारगाह में दरख्त भी चलने लगी है। वो जिसका सहाबा भी सितारों की तरह है और आले नबी राज दुलारों की तरह है जितने मुखालिफ व गवारों की तरह है। हम लोग हैं दीवाने लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है सरकार। वो जिसका सहाबा भी है सितारों
दीवारों की तरह है जतने मुखालिफ वो गवारों की तरह है। हम लोग है दीवाने लगाएंगे ये नारा आका है हमारा। अब दीवाना कैसा होना चाहिए? दीवाना उसको कहते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अपनी जान फना करने की ताकत रखता हो, उसको आशिक कहा जाता है, उसको दीवाना कहा जाता है। हम लोग भी दीवाना है, लेकिन दीवाना किसको कहा गया? जो आशिक हो, जो जिससे मोहब्बत करता हो, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखता हो। एक है महबूब, एक है मोहिब। क्या है? एक महबूब है, एक मोहिब है। तो महबूब उसको कहते हैं जो जिसको चाहा जाए, और मोहिब उसको कहते हैं जो चाहने वाला हो। तो मोहिब जो होता है अपने महबूब के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो क्या होता है, समाप्त कीजिए कि सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा। जो कह दिया मौला ने वही होके रहेगा। महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा, महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा। वह जिस पे है अल्लाह ने कुरान उतारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। मैदान महशर में क्या होगा? सिर्फ मेरे रसूल पाक की रिसालत चलेगी। मेरे रसूल जिसे चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा, और मेरे रसूल जिसे रोक देंगे वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा। और रसूल पाक की हदीस भी है दो, एक कि दो इंसान जन्नत में कभी नहीं जाएगा, दो इंसान जन्नत में कभी नहीं जाएगा। पहला वो जो अपनी माँ और बाप को तकलीफ देता हो, जिसकी माँ जिसका बाप उससे नाराज हो, जब तक उसके माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसको खोलो तो, तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। पहला कौन? जिसकी माँ जिससे नाराज हो, जिसका बाप जिससे नाराज हो, जब तक ये लोग राजी नहीं होंगे तब तक उस औलाद को जन्नत नहीं मिलेगी। और दूसरा वो है जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता हो, ये शख्स कभी 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 भी जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत होगी वही इंसान जन्नत में जाएंगे, और बाकी कोई नहीं जा पाएगा। तो मेरे दोस्तों, जबान से दावा कर लेना ये काफी नहीं है, वहां दिल पढ़ा जाएगा कि दिल में रसूल पाक की उल्फत है कि नहीं है, दिल में रसूल पाक की मोहब्बत है कि नहीं है। यह दिल जो है यह रसूल पाक का मदीना बना हुआ है कि नहीं है। अगर ये दिल रसूल पाक की मोहब्बत में मदीना बन चुका है तो जन्नत उसके लिए है। तो ये दो शख्स कौन है? जो माँ बाप का गुस्ताख है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। ये लोग उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक के उसके माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे। और दूसरा वो जो रसूल पाक से मोहब्बत नहीं रखता है, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में नबी के लिए बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में नबी के लिए नफरत हो, ऐसे लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। बाकी जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वही लोग जन्नत में जाएंगे। तो कहिए ना सुभान अल्लाह, हम सब के दिल में नबी की मोहब्बत जगमगा रही है। ये दिल जो
ہے یہ سینہ جو ہے سینہ نہیں ہے بلکہ نبی کا مدینہ اسی میں بسا ہوا ہے، نبی کی محبت اسی میں بسی ہوئی ہے، نبی کی شریعت اسی میں بسی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہے نبی کی محبت میں مریں گے بھی جیئیں گے بھی۔ تبھی تو کسی دیوانے نے کہا اے بھائی میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ ایک عاشق جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں جا کے کہیں گے میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے جنت بول تیری دام کتنا ہے، تیری قیمت کتنا ہے۔ تو ویسا دل بنائیے، ویسا سینہ بنائیے، ویسا عمل بنائیے، ویسا کردار بنائیے، ویسا اخلاق بنائیے کہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر کے ہم سب کو جنت عطا کر دے۔ تو عاشق کا کیا کام ہے؟ اگر آپ لوگ بھی عاشق ہیں، ہم لوگ بھی عاشق ہیں، تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اپنے نبی کی محبت میں؟ وہ سماعت کیجئے۔ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ اس کو تھوڑا ٹھیک کیجئے، نہیں ہے ان لوگ بجا والے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ تھوڑا آواز ٹھیک کیجئے، اس کو ٹانڈا۔ جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، وہ جس کا صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے، جتنے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے، ہم لوگ ہے دیوانے لگائیں گے یہ نعرہ، آقا ہے ہمارا۔ تھوڑا آواز کھولیے، اس کا آواز نہیں دے رہا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا اور اعلان فرما دیا، اے لوگو ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگو کوئی ذکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ ہے اس میں، اور جو نہیں کرتا ہے میدان محشر میں اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ جو نہیں کرتا ہے ذکر، جو ذکر مولا میں مست نہیں رہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کی سختی کے ساتھ حساب دیا جائے گا، پکڑ ہوگی۔ اے میرے دوستو، بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین اسی بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حساب دینا ہوگا، کیسے ہم حساب دیں گے؟ تو وہ لوگ حساب دینے سے ڈرتے تھے۔ اگر اللہ ہم لوگوں سے پوچھ لے کہ کتنی نیکی کر کے آیا ہے تو
ہم لوگ اپنی نیکی کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کہاں سے دیں گے؟ تو میرے دوستو فکر اس گھڑی کی کیجئے کہ جہاں اللہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، وہاں پر ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، عالم یہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوائے نیزے پر ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے عالم میں ہر آدمی کو، ہر انسان کو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، سب کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، اتنی زندگی میں نے تمہیں دیا، اتنا رزق میں نے تمہیں دیا، اتنی دولت میں نے تمہیں دیا، میرے بندے بتا تو ذرا اپنی دولت کہاں خرچ کیا ہے، اپنی شہرت کہاں خرچ کیا ہے، اپنی کمائی کہاں گمایا ہے، اور جو زندگی میں نے دیا ہے اپنی زندگی کس طرح گزارا ہے، ذرا آؤ اور حساب دو۔ تو میرے دوستو اللہ جب زندگی بھر کا حساب ہم لوگوں سے مانگے گا تو ہے کسی کی طاقت جو اللہ کے سامنے حساب دے؟ تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پوری زندگی کا حساب دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کیجئے کہ مولا جب میدان معاشر قائم ہو اور نام اعمال کھلے تو اس وقت جو ہے مولا تو ہم سب کو اپنے فضل کے ساتھ بخش دینا مولا، اپنے فضل کے ساتھ معاف کر دینا مولا۔ اے میرے دوستو میدان معاشر جب قائم ہوگا نا، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، ایک ماں بھی ہوگی، ایک باپ بھی ہوں گے، ایک بھائی بھی ہوں گے، ایک رشتہ دار بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ ایسے عالم میں ایک بندے کا اعمال کھولا جائے گا۔ کیا کھلے گا؟ زندگی بھر کی کہانی کھلے گی۔ فرض کیجئے آپ کی جرم ہے یا میری جرم ہے، آپ لوگوں کے سامنے اگر کھول دیا جائے، یا آپ لوگوں کا خطا اور گناہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھل جائے تو آپ لوگوں کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ یار میرا جو ہے پردہ فاش ہو گیا۔ لیکن بروز محشر ایک طرف ماں بھی ہوگی، ایک طرف باپ بھی ہوں گے، ایک طرف پڑوسی بھی ہوں گے، ایک طرف خاندان کے لوگ ہوں گے۔ ایسے عالم میں جو ہے ایک پرچہ بندے کے ہاتھ میں ملے گا جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ پرچہ جب کھلے گا اس میں لکھا ہوا ہوگا کتنی نیکی کیا، کہاں کیا، کس جگہ پہ کیا، کہاں کہاں رہ کر کے عبادت کیا، وہ سنانا ہوگا۔ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ اب آگے آئے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے کہاں کہاں برائی کیا، کہاں کہاں بدی کیا، کہاں کہاں گناہ کیا، اب اس کو کھولا جائے گا اور میدان محشر میں سب کے سامنے پر پر کے سنانا ہوگا۔ جب نام اعمال کھلے گا ترازو کے پلے میں تو اس ترازو کا حال یہ ہوگا کہ اگر نیکی زیادہ ہے یا بدی زیادہ ہے تو جو پلہ اوپر کے طرف اٹھے گا وہی زیادہ ہے۔ آج دنیا کا معاملہ ہے کہ جو پلہ نیچے کے طرف جائے اس میں وزن زیادہ ہے، لیکن میدان محشر میں جو اوپر کے طرف اٹھے گا وہی پلہ بھاری ہے۔ اگر گنہگاروں کا گناہ اگر زیادہ ہو گیا، حکم ہوگا اپنا نام عمل لے اور جا دوزخ میں، تو وہ بندہ دوزخ کے طرف جائے گا تو اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز آئے گی اے میرے بندے رک جا، ابھی جا کہاں رہا ہے، جو جو دنیا میں کیا ہے
عالم میں سارے محشر کے لوگ حضرت آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے تا قیامت تک سب کے سامنے ایک بندے کا جرم جب کھلے گا تو بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا کہ ماں کے سامنے جرم کھل رہا ہے، باپ کے سامنے حساب کھل رہا ہے، پیر کے سامنے، ولی کے سامنے، پیغمبر کے سامنے حساب کھل رہا ہے۔ کیا کیا خطا کیے ہو، کہاں کہاں نیکی کیے ہو، سب کھل رہا ہے۔ فرض کیجئے میرے بھائی، اللہ اگر پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، میں نے زندگی تمہیں دی ہے، میں نے کھانا تمہیں دیا ہے، میں نے رزق تمہیں دیا ہے، میں نے دولت تمہیں دیا ہے، میرے لیے کیا کیا کر کے آئے ہو، مجھے کتنا مان کے آئے ہو، مجھے سجدہ کتنا کر کے آئے ہو، کتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہو، کس دین پڑھ کے آئے ہو، ہے طاقت اللہ کے سامنے کہنے کا کہ مولا فلاں دن تو میں سویا تھا، فلاں دن میں نہیں پڑھا تھا۔ تو میرے دوستو اعمال کو یہی پہ رہ کے درست کر لیجئے، ورنہ اللہ کے سامنے وہ رسوا ہونا ہوگا۔ اور اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ بندہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، لیکن پورے محشر کے سامنے حساب کھلے گا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، 73 فرقہ ہے، 73 میں 72 دوزخی، ایک جنتی۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ہم لوگ یہی خیال لے کے دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں، ذرا حدیث کا مفہوم سماعت کیجئے کہ جو لوگ جس وقت نماز قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر کے، اسی وقت جو ہے اللہ کے فرشتے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیتے ہیں۔ کیا؟ جس ٹائم کی مثال کے طور پر فجر کے وقت اگر آپ سوئے ہیں، جان بوجھ کر کے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، عشاء نہیں پڑھے جان بوجھ کر کے، جبکہ وقت بھی ہے، جسم بھی سلامت ہے، ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں پڑھے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت جو ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ٹائم اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اس کا نام ایک ہی ٹائم لکھا جائے گا، دوسرے ٹائم اگر نہیں پڑھتا ہے پھر اس ٹائم لکھا جائے گا، تیسرے ٹائم نہیں پڑھتے ہیں پھر اس ٹائم لکھا جائے گا۔ اگر وہ نام لکھا ہوا رہ گیا اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو نام تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، پھر جانا ہوگا وہیں، ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ اب فرض کیجئے کہ ایک گھر میں 5 فرد ہے، باپ ہے، ماں ہے، 2 بیٹا ہے، 1 بیٹی ہے، پانچوں کے پانچوں بے نمازی ہے، تو پانچوں کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ اب مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کہے کہ مولا جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے اسے قضا پڑھنے کی توفیق دے دے، اور جتنی زندگی بچی ہے مولا اسے ادا پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میرے دوستو، ایک وقت کی نماز اگر چھوڑیں گے تو ایک وقت کے لیے کروڑوں سال دوزخ میں جلنا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کا بیٹا ہے، آپ کس کی بیٹی ہے، کس کے گھر کے لوگ ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کس قبیلے سے ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا تو آپ کا اعمال اور آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ آج ہم لوگ یا جو بھی ہو نماز سے کوسوں دور ہو گئے،
نماز سے بہت دور رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، عبادت نہیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کلمہ ہے، نہ کچھ ہے، پھر بھی خیال رکھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ اسی خیال سے وہ دنیا میں رہتا تھا کہ ہم لوگ گناہ کریں گے، کچھ دن دوزخ میں جائیں گے، رہیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ لیکن قوم مسلم میں کچھ لوگ جو ہے اس سے بھی دو قدم ہٹ کر کے جو ہے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس سے بھی دو قدم بڑھا ہوا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے پھر بھی سوچتا ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو جنت ایمان اور عمل والوں کے لیے ہے، اعمال کو سنبھالیے، ایمان کو درست کیجئے، پھر جنت آپ کے لیے ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے، عمل درست نہیں ہے، عمل میں سجدہ نہیں ہے، عمل میں نماز نہیں ہے، عمل میں روزہ نہیں ہے، عمل میں عبادت نہیں ہے، تو پھر جنت آپ کے لیے نہیں ہے۔ جنت تو اس کے لیے ہے جس کا ایمان درست ہے، جس کا اعمال درست ہے۔ اعمال والے کو، ایمان والے کو جنت ملے گی۔ آج ہم سب کے گھر میں کسی حد تک، کسی قدر ہم سب کے گھر میں جو بوڑھا بزرگ ہے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی کے گھر میں اگر کوئی جوان ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بہت کم ایسا گھر ہے کہ کہیں کہیں کسی کے گھر میں قوم مسلم میں ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی نماز پڑھتی ہے، نہیں تو زیادہ تر گھر میں ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے اور سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ اگر بڑھاپا نہ ملا تب، جوانی میں موت آ گئی تب ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازیوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بے نمازیوں کا ٹھکانہ دوزخ کے اس حصے میں ہے جو خطرناک عذاب جس میں موجود ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر، اگر اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے گھر کی عورتوں سے اگر محبت ہے، ہمدردی ہے، تو دوزخ سے ان کو بچا لیجئے۔ دوزخ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اسلام نے جو شریعت، جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر چلنے کی سختی کیجئے اپنے اپنے گھر پر۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ ہفتہ دن ناپاک رہتی ہے، شادی بیاہ کے محفل میں دیکھیے، ولیمہ کے محفل میں دیکھیے، باراتی کے محفل میں دیکھیے، عورتیں جو ہے بے پردہ ہو جاتی ہے، نہ سر پہ دوپٹہ رہتا ہے، نہ ڈھنگ سے جسم میں کپڑا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آگے رونے لگے۔ حضرت فاطمہ زہرا پوچھنے لگی، اے بابا آپ معراج سے واپس آئے تو رو کیوں رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دوزخ میں کچھ عورتوں کو اس حال میں نے دیکھا کہ اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کو آگ دے کے کھولایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آگ لگا کے کھولایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ پوچھنے لگی، اے بابا اس عورت کی غلطی کیا تھی؟
ان لوگوں کی خطا کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، دو جہاں کے مالک و مختار فرماتے ہیں، ان لوگوں کی خطا یہ تھی کہ اگلے امتیوں میں وہ لوگ تھی، وہ عورتیں تھی، اور ان لوگوں کی خطا یہ تھی کہ غیر محرم کے سامنے اپنے سر کو کھول کر کے، سر سے دوپٹہ ہٹا کر کے جو ہے غیر محرم کے سامنے وہ لوگ جاتی تھی، وہ عورتیں جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو الٹا لٹکا دو، اس کے سر کو جو ہے آگ لگا کے کھولاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب کس بنا پر دیا کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، سر کھول کر کے غیر محرم کے سامنے جاتی تھی۔ آج شادی بیاہ میں دیکھیے، ہمارے گھر کی عورت ہو یا آپ کے گھر کی عورت ہو، نہ سر پہ دوپٹہ رہتا ہے۔ آج کی عورتیں جو ہے، آج کی لڑکیاں جو ہے اپنے دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ پردہ نہیں رہتا ہے۔ یہ جو ہے اپنے ماڈرن زندگی کو گزارنے کے چکر میں پردے سے باہر آ گئی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا غور سے سنو، کل میدان معاشر میں تم کو جمع ہونا ہوگا۔ اللہ اگر فیصلہ کر دیا تو اس وقت دوزخ میں جاؤ گے بے پردگی کی بنیاد پر، تو بتاؤ تیرا کیا حال ہوگا، کون بچانے جائے گا؟ اس لیے میں ان ماں بہنوں سے کہتا ہوں، جس کا اعمال درست نہیں ہے، ابھی مرے نہیں ہے، زندہ ہے، اسی زندگی میں اپنے اعمال کو درست کر دیجئے اور پردے کا اہتمام کیجئے۔ آج کی گھر کی عورتیں کیا کرتی ہے؟ رات میں شادیوں کے نام پر، گلگلے کے نام پر رات بھر جگتی ہے اور جگ جگ کر کے گیت گاتی ہے، لیکن یہی عورتوں کو نہ نماز پڑھنے کی فرصت ہے، فجر کے وقت سوئے رہتی ہے، ظہر کے وقت گپ کرتی ہے، عصر کے وقت اپنا مستی سے زندگی گزار رہی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے، عبادت نہیں کرتی ہے۔ میں سب سے نہیں کہتا ہوں، لیکن جو عورتیں، جو لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ بھی کان کھول کے سن لے، اللہ کی عدالت ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر دن کے بارے میں، ہر ٹائم کے بارے میں، ہر وقت کے بارے میں سب کو حساب دینا ہوگا۔ آج عورتیں اکثر زیادہ تر ناپاکی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر کسی عورت کی بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک جو ہے یہ ناپاک رہ جاتی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ 40 دن جو یہ گزرتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر کے 40 دن تک یہ جو خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی مدت 40 دن تک ہے۔ اس کی مدت کیا ہے؟ 40 دن تک ہے۔ لیکن اگر یہ خون آنا 2 دن کے بعد بند ہو جائے، 10 دن کے بعد بند ہو جائے، 5 دن کے بعد بند ہو جائے، تو عورتوں پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، نماز اس پر فرض ہو گئی۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ایک ماحول بن گیا ہے کہ جب تک 40 دن نہیں ہوگا تب تک نہائے گی نہیں، تب تک پاکی حاصل نہیں کرے گی۔ ایک مدت اس کی ہے 40 دن، لیکن اتنا دن رہتا نہیں ہے۔ کسی کی 10 دن میں، کسی کی 5 دن میں، کسی کی 2 دن میں وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ خون آنا بند ہو گیا، وہیں سے وہ عورت جو ہے اب غسل کر کے پاکی حاصل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، اب اس پر نماز فرض ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 40 دن گزارے گی ہے، 40 دن کے بعد ہفتہ دن اور گزارے گی ہے، اس کے بعد نہائے گی، اس کے بعد غسل کرے گی، اس کے بعد پاکی حاصل کرے گی۔ یہ جو بیچ میں 20 دن، 30 دن، 35 دن، 40 دن یا جتنے دن کی نماز چھوٹی ہے، کیا اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ ہر حال میں دینا پڑے گا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں، ایک ایک نماز کے بارے میں کروڑوں
करोड़ों साल जहन्नम के आग में जलाया जाएगा और जहन्नम के अजाब को उसको दिया जाएगा, जहन्नम में उसको जलाया जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, इस मसले को समझो, जिस दीन से खून आना बंद हो वहीं पर गुस्ल फर्ज होता है, वहीं से पाकी हासिल करो और नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। बगैर नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। औरत अक्सर रात भर शादियों में जागती है और वही औरत फजर के वक्त सो जाती है, या कुछ जागती भी है तो गुलगुल्ला का टोकरा लेके कभी दरगाह में, कभी मजार में, तो कभी मस्जिद में पहुंचती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती है। मेरे दोस्तों, आप अगर अपने घर की औरतों से जरा सी भी हमदर्दी है तो ये गुलगुल्ला की टोकरी बाद में ले जाने देना, पहले उस पर सख्ती करो कि नमाज फजर जो है तुम पर फर्ज है, पहले नमाज पढ़ो तब जाके कोई और काम को करना है। ये काम सबसे पहले होनी चाहिए, नमाज सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद घर का कोई काम है। नमाज नहीं तो घर का कोई काम नहीं, तो काम उस वक्त तक मत कीजिए जब तक के नमाज फजर अदा ना हो जाए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि घर की औरतें तो क्या पढ़ेगी, मर्द भी बहुत सारे जो है अपनी जिंदगी गफलत में गुजार रहे हैं और ये सोचे हैं कि हम वहाँ बच जाएंगे। हरगिज नहीं बच पाओगे मेरे भाई। अगर बचना है तो इसी दुनिया में रह करके उसकी तैयारी करना होगा। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो वहाँ बच नहीं पाएंगे। इसलिए कि अगर आपको मैदान माशर में अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा तो क्या कहेंगे और कौन सा मुंह लेके जाएंगे और कैसे कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़े हैं। अल्लाह तो कुरान में कह दिया कि तुम पर नमाज फर्ज है, तुमको हर हाल में नमाज पढ़ना होगा। मर्दों पर और औरतों पर, मर्द पर नमाज कब से कब तक फर्ज है? हद्दे बुलूगियत को पार किया, मौत की आखिरी सांस तक उस पर नमाज फर्ज है। यानी जब तक उसका दिमाग काम करता है, उसकी अकल काम करती है, सोच समझ उसके अंदर मौजूद है, तब तक उस पर नमाज फर्ज है। और औरतों के लिए जो है कुछ छूट उसके लिए इसलिए है कि कुछ माहौल से उसको गुजरना होता है। जैसे ही उस माहौल से वो गुजर गई फिर पाक साफ हो करके वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। नमाज किसी पर भी माफ नहीं है, हर हाल में हर आन में नमाज पढ़ा कीजिए मेरे भाई। नमाज ही में सब कुछ है। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसाइए और सच्चे दिल से नमाज पढ़ा कीजिए। जब नमाज पढ़ेगा अल्लाह भी राजी रहेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम सब से राजी रहेंगे। और जब ये दो राजी हो गए तो हर कोई राजी है, फिर जन्नत उसके लिए है। तो अल्लाह के सामने हर इंसान को अदालत में खड़ा होना है और पूरी जिंदगी के बारे में हिसाब देना है। कहाँ अच्छा काम किए इसके बारे में भी जवाब देना होगा, कहाँ गलत काम किए इसके बारे में भी हिसाब देना होगा। यानी छुट्टी किसी को नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम की खता को माफ फरमा दे और हम सब की नेकी को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और मेरे दोस्तों, ये महफिल जो सजाए हैं नबी पाक के नाम पर जो मिलाद मनाते हैं वो शादी के खुशी में किया जा रहा है।
اب شادی کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کرنا، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ سنت کو ادا کرنے سے پہلے اپنے دل میں ایک بات ٹھان لیجئے، اپنے دل میں ایک بات بسا لیجئے کہ ہمارا بیٹا ہو، ہمارے گھر کے لڑکے ہو، نوجوان ہو، اس کا نکاح بالکل سادے طریقے سے کریں گے، اور وہ بھی مسجد میں کریں گے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور رسول پاک بھی خوش ہو جائے، ہمارا کام بھی ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو آج ہوتا کیا ہے؟ شادی کرے گا اپنے بیٹے کے، شادی کرے گا اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کی بات سامنے لاتے ہیں۔ کبھی گانا بجا لے گا، کبھی ناچ نچا لے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا۔ ذرا سوچے ہیں کہ اللہ نے جو دولت دی ہے آپ کو، اس دولت کو حرام طریقے سے اگر خرچ کرتے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور غلط رسم کو آپ لے کے آئے ہیں جو گھر کے اندر، اور جس نے اس رسم میں موجود رہا سب کے بارے میں حساب کون دے گا؟ تو میرے دوست اس سب باتوں سے پرہیز کیجئے۔ آقا حسین نے میدان کربلا میں انہی کے خلاف اترے تھے۔ یزید نے کہا تھا کیا؟ شراب پیو، شراب پینا جائز ہے، ناچنا جائز ہے، جوا کھیلو اور غلط کام کرو۔ امام حسین نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین نے کہا ہرگز نہیں، اسلام میں ناچنا کودنا، اسلام میں گانا، اسلام میں یہ فحش باتیں جو ہے یہ سب کے سب حرام ہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ آخر میں کیا ہوا؟ امام حسین نے اپنا سر کٹا دیے لیکن اسلام کو جھکنے نہیں دیے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کربلا کے میدان میں اس لیے تو اترے تھے کہ کوئی قوم مسلم میں گانا نہ گائے، ناچے نہیں، کودے نہیں۔ اسی کے خلاف تو کربلا کے میدان میں اپنی خاندان لٹا دیے، اور سر جب کٹا میرے امام کا تو نیزے پہ چڑھا، سر نیزے پر ہے اور دھر جو ہے، جسم جو ہے زمین کے اوپر ہے اور سر نیزے پر ہے۔ وہی سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی۔ تو میرے آقا حسین نے انہی باتوں کے خلاف جنگ لڑے ہیں میدان کربلا میں۔ آج قوم مسلم میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہے، 5000 روپے کا پٹاخہ لے لیتا ہے اور خوب پھٹاتا ہے، ڈی جے لے لیتا ہے، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 3 بجے پورے محلے کو پریشان کرتا ہے۔ میرے بھائی کس گناہ کا حساب دو گے؟ ڈی جے بجانے کا یا اس گناہ کا جو پورے محلے کو پریشان کیا ہے؟ حساب تو سب کا ہوگا نا کہ پورے محلے کو پریشان کیوں کیا، لوگوں کے نیند کو کیوں خراب کیا، پٹاخہ کیوں چھوڑا، سب کے بارے میں حساب ہوگا۔ لیکن ہمارے گھر کے یا ہمارے سماج میں ماحول کیا بن گیا ہے کہ شادی کے نام پہ جو ہے رات کے 2 بجے 3 بجے تک لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے یہی تو کہا تھا، اے یزید تم کہتے ہو شراب پینا جائز ہے، ناچنا کودنا جائز ہے، اسلام کے اندر ہرگز یہ بات نہیں آئے گی۔ میں سر تو دے سکتا ہوں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن شراب اسلام کے اندر کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے، ناچنا کودنا اسلام کے اندر کبھی آنے نہیں دوں گا۔ اور میرے دوستو یزیدیوں کی ہار ہو گئی اور اسلام والے آقا حسین کی جیت ہو گئی، اور ایسا جیتے میرے امام نے کہ آج تک جس شریعت کو بچا کر کے میرے حسین نے دیا تھا وہی شریعت آج بھی موجود ہے۔ تو آقا حسین کا تو یہی مطالبہ تھا کہ لوگوں
شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی پر عمل کرو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاریے گا تو پھر مشکل یہاں بھی ہے، مشکل وہاں بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے نام پر بچے ناچیں گے کودیں گے نہیں تو وہ شادی کیسے، وہ شادی کیسی؟ تو تاریخ کے اندر یہ بات کہیں پر نہیں ہے کہ کسی صحابہ کی شادی میں، کسی تابعی کی شادی میں، کسی اولیاء کرام کی شادی میں، کسی علماء کی شادی میں، کسی بزرگان دین کی شادی میں جو فحش بات آج شادیوں کے اندر ہے، ان لوگوں کی شادی کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ سنت کے مطابق وہ لوگ شادی کیے ہیں، سنت کے مطابق وہ لوگ نکاح کیے ہیں۔ آج جو ہم لوگ سنت کے نام پر شادی کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے میرے بھائی۔ سنت تو وہ ہے جو سادہ نکاح ہو اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی شادی کرے، اپنا نکاح کرے، اس کو کہا جاتا ہے سنت مصطفیٰ۔ اور یہ کیا کہ شادی بھی کر رہے ہیں، ڈی جے بھی بجا رہے ہیں، ناچ بھی ہو رہا ہے، گانے بھی ہو رہا ہے، یہ کون سا سنت ہے؟ سنت تو وہ ہے جو صحابیوں نے ادا کی ہے، سنت تو وہ ہے جو ہمارے قوم کے لوگ جو سادگی کے ساتھ شادی کیے ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا۔ وہ اللہ وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی، ہمیشہ اپنے بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے دوستو ایک بات اور سمجھ لیجئے پھر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ انسان کھانا کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق جو کھانا کھانے والے ہیں، جیسے جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، چڑیا ہے، پرندہ ہے، یہ سب کھاتے کیسے ہیں؟ اپنا سر نیچے کر کے، اپنا سر جھکا کے کھاتے ہیں۔ لیکن انسان کیسے کھاتا ہے؟ ہر انسان جو ہے سر جھکا کے نہیں کھاتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کو ہاتھ دیا اور کہا کہ اے بندے تم کھانے کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ، کھانا تم کھاؤ سر اٹھا کے کھاؤ، ہاتھ سے کھاؤ، اور کھا چکو تو سر میری بارگاہ میں جھکاؤ۔ اللہ نے یہ سر انسان کو اس لیے دیا ہے، بندے کو اس لیے دیا ہے کہ یہ سر جھکے گا تو اسلام کے نام پر جھکے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اور یہ سر اٹھے گا بھی تو اللہ کے نام پر اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ کیا ہوا مطلب؟ کہ اللہ نے جانور کو بھی کھانا دیا، جانور کو بھی پانی دیا، چرندے پرندے کو پانی دیا، کھانا دیا، لیکن ان لوگوں کے کھانے کا سسٹم کیا بنایا کہ جب جب تم کھاؤ گے، جب جب تم پیو گے،
پانی کے سامنے، کھانا کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، تب تمہیں کھانا ملے گا۔ لیکن اپنے بندے کو اللہ نے کیا کہا کہ تم کھانے کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ، تم جو ہے صرف میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، کھانے کے لیے سر نہیں، بلکہ میں تمہیں ہاتھ دے رہا ہوں، کھانا کو اٹھا اٹھا کے کھاؤ، سر جھکا جھکا کے نہیں۔ تمہارا سر جو ہے صرف جھکے گا تو اللہ کی بارگاہ میں، اٹھے گا بھی تو اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں سب کوئی۔ ذرا سسٹم سمجھئے دنیا کا، اللہ نے کائنات کو پیدا بنایا تو بنانے کے بعد اس میں کچھ نظام کو داخل کیا ہے، کچھ سسٹم بنایا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ ہر جانور کو، ہر چرندے پرندے کو رزق دیا اس نے، اور انسانوں کو بھی دیا، لیکن سب کے لیے ایک قانون کہ تم کو کھانا جب بھی ہے تو سر جھکا کے، لیکن انسانوں کے لیے دوسرا قانون کہ جب بھی تو کھائے گا سر اٹھا کے۔ تو یہ صرف سر جو ہے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے وجود میں جو ہے سب سے افضل مقام جو ہے وہ تمہارا سر ہے، اور اس سر کے اندر بھی جو ہے تمہارا ناک، تمہاری پیشانی جو ہے سب سے افضل ہے۔ اب تم سب سے افضل چیزوں کو میری بارگاہ میں جھکا کے کہہ دو کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی خالق و مالک ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ سر کہاں جھکے گا؟ یہ سر کہاں جھکے گا؟ آج سلمان اظہری صاحب کو دیکھیے، ایک مرد قلندر کو پوری دنیا گرفتاری میں رکھا ہے۔ سلمان اظہری کو دیکھیے، وہ شیر ہمارا ہے کہ آج وہ اگر قید میں ہے تو کل چھوٹ کے آئے گا، اور اس نے کہا تھا کیا؟ ایک شیر پڑھا تھا جس سے اس کو قید کیا گیا ہے، کل وہ چھوٹ کے پھر آئے گا شیر۔ تو اس مرد قلندر نے کہا ہے، اور وہ سلمان اظہری اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی جان، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت، سب کچھ جو ہے اللہ و رسول کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسی کو سلمان اظہری کہتے ہیں۔ یہ ہے سلمان اظہری۔ تو میرے دوستوں میں کیا کہتا تھا کہ میں بالکل ختم کرنے پر ہوں، بس چند منٹ اور۔ اللہ نے انسان کے سر کو بنایا، اللہ نے ہر مخلوق کو بنایا ایک ایک نور کی جھلک دے کے، لیکن انسان کو جو بنایا الگ الگ نور دے کر کے۔ انسان کا ہاتھ الگ کام کرتا ہے، پیر الگ، آنکھیں الگ، کان الگ، زبان الگ۔ ذرا اس زبان کو ہی سمجھئے، اس زبان کے اندر اگر ایک وقت میں 100 کوالٹی کی چیزیں اگر جائیں تو یہ ہر کوالٹی کو بتا دیتی ہے کہ کس انداز سے ہے اور کتنے پاورفل میں ہے۔ اللہ نے زبان میں بھی جو نور رکھا ہے وہ آنکھ میں نہیں، اور جو آنکھ میں رکھا ہے وہ کان میں نہیں، یعنی انسان کو 18,000 مخلوق کا مجسمہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ 18,000 مخلوق کا مجسمہ انسان کو بنایا ہے، انسان کو الگ الگ نور کی جھلک دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے میرے دوستو، آپ کھانا کھاتے ہیں نا، اب کھانا میں نمک کتنا ہے؟ چینی ہے کہ نمک ہے؟ میٹھا ہے کہ تیتا ہے؟ اس کو کیسے جانچے گا؟ ناک کے قریب کیجئے گا، کبھی بھی یہ ناک نہیں بتائے گا کہ اس کھانے میں نمک کتنا ہے، اس کو جانچنے کے لیے زبان پر لانا ہوگا۔
اس کو جانچنے کے لیے زبان پر رکھنا ہوگا۔ زبان کہے گی کہ اس میں نمک کتنا ہے، زبان کہے گی کہ اس میں چینی کتنا ہے، زبان کہے گی کہ اس میں لذت کتنی ہے۔ اب اگر کوئی مہکنے والی چیز ہو، چاہے عطر ہو یا خوشبو ہو یا کوئی بھی چیز مہکنے والی ہو، اس کو زبان پہ رکھیے گا، زبان کبھی نہیں بتائے گی۔ اب اس کو ناک کے قریب کرنا ہوگا، اب ناک بتائے گا کہ اس میں خوشبو کتنی اچھی ہے، مٹھاس کتنے ہیں، اچھے کتنے ہیں، مہک کتنی ہے، اب یہ ناک بتا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر دیکھنے کی بات آئے تو زبان بھی خاموش، ناک بھی خاموش، اب آنکھیں بتائے گی یہ کھانا درست ہے کہ نہیں، یہ کھانا کھانے کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو الگ نور دیا ہے، زبان کو الگ نور دیا ہے، ناک کو الگ نور دیا ہے، ہر وجود کو الگ الگ نور دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اس 18,000 مخلوق کو اگر دیکھنا ہے تو ایک انسان کو کھڑا کر کے دیکھ لے کہ سر سے پیر تک اس کا کیا کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ سر کہاں جھکے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں، بولے نا آپ لوگ بھی، کہاں جھکے گا؟ اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس رزق کو تم بڑا مت سمجھنا، یہ دینا میرا کام ہے، کھانے کو بھی بڑا مت سمجھنا، دینا میرا کام ہے، لیکن بڑا سب سے میں ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم صرف سر جو ہے ہمیشہ میرے ہی چوکھٹ پہ جھکانا، میرے ہی دربار میں جھکانا۔ تو میرے دوستو، ہم مر جائیں گے لیکن جب تک زندہ رہیں گے یہ سر جھکے گا تو اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور یہ سر اٹھے گا بھی تو اللہ کے نام پر۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ سب کوئی اس بات پر یقین کیجئے اور اس بات کو مانیے سچے دل سے کہ آج سے اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر کی عورتیں، چاہے وہ لڑکی ہو آپ کی، یا ماں ہو یا بیوی ہو یا بیٹے ہو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ان لوگوں سے سچی محبت آپ کی ہے تو ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی سختی کیجئے، نماز پڑھائیے۔ ورنہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کل بروز محشر آپ ہی کے سامنے سے فرشتہ اس کو لے کر کے دوزخ کے طرف بڑھیں گے، آپ کی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو روکے۔ آپ صرف وہاں رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کا رونا دھونا بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ رونے کا مقام، چلانے کا مقام، عبادت کرنے کا مقام، توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے ہی ہے۔ مر گئے، آنکھیں بند ہو گئی، سانس رک گئی، جسم سے روح نکل گئی، اب ساری باتیں آپ سے ختم ہو گئی۔ نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام جو ہے جب تک جسم میں روح موجود ہے تب تک کر سکتے ہیں، جسم سے روح نکلے گی اب تنہا وہاں حساب دینا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو، شادیوں کے محفل میں جو غلط بات ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر ہو یا میرا گھر ہو، گھر کسی کا ہو، اگر قوم مسلم میں ہے تو اس گھر پر سختی کیجئے۔ اس گھر کی گارجن پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس گھر کی عورت ہو یا مرد ہو، اس پر ضروری ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے گھر کے اندر شادی کے نام پر غلط پیدا ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے اور جو اسلام کہتا ہے اسی پر عمل کرے۔ اچھا، یہ غلط نہیں ہے،
کہ آپ کے گھر کی عورتیں رات بھر بیٹھ کے گلگلہ بناتی ہے؟ اسلام میں ہے یہ گلگلہ بنانا؟ کسی کتاب میں ہے؟ کسی تاریخ میں ہے؟ یا پہلے کے لوگ بنائے ہیں؟ کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ان عورتوں کا صرف یہ ڈرامہ ہے، ان عورتوں کی یہ نوٹنگی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیے، رات بھر یہ ڈرامہ کرتی ہے، گلگلہ بناتی ہے۔ اب ایمانداری سے مجھے بتائیے، وہی عورتیں یا تو فجر کے وقت جو ہے سو جاتی ہے، یا گلگلہ کا ٹوکرا لے کر کے کہیں گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے۔ جو کرنا چاہیے تھا اسے، اس سے وہ کوسوں دور ہو گئی ہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اسی پر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تو آپ بچا پائیے گا مرنے کے بعد اس کو، آپ میدان محشر میں اس کا مدد کر پائیے گا۔ آپ کو میدان محشر میں خود کو مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کسی کی مدد نہیں کر پائیے گا۔ اگر مدد کرنا ہے تو یہیں پر کیجئے، اسی دنیا پر کیجئے کہ اپنے بیٹا بیٹی، اپنی بیوی اور ماں بہن سب کو جو ہے جنت والے راستے پر لا کے کھڑے کر دے، اور دوزخ والے راستے سے ان لوگوں کو دور کر دے، ان لوگوں کو دوزخ سے بچا لے۔ یہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس پر سختی کیجئے، آپ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے۔ اگر نہیں پڑھیں گے آپ بھی میدان محشر میں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ میدان محشر میں آپ سے، آپ کے گھر کے لوگوں کے بارے میں حساب ہوگا، سوال ہوگا۔ بحیثیت باپ تمہاری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، بحیثیت بھائی تمہاری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی، بحیثیت شوہر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تم دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس پر سختی کیوں نہیں کیا تھا؟ اس پر تلقین کیوں نہیں کیا تھا؟ حساب تم سے بھی لیا جائے گا، سوال تم سے بھی ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس وقت اگر بچنا ہے تو میں بحیثیت باپ سے بھی کہتا ہوں، بحیثیت بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھر پہ دھیان دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کا سر کھولایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ پوچھی، اے میرے ابا حضور، آخر ان عورتوں کو یہ سزا کیوں دیا گیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اگلے امتیوں میں وہ عورتیں غیر محرم کے سامنے سر کھول کے، لنگے سر ہو کر کے غیر مردوں کے سامنے جاتی تھی، غیر محرم کے سامنے جاتی تھی۔ اسی بنا پر اس کو جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کے سر کے نیچے آگ جلایا گیا ہے، اس کا سر جو ہے تیل کے طرح کھول رہا ہے۔ اے میرے بھائی، دوزخ میں جانا یہ کم بات ہے، دوزخ میں جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اور اس پر بھی اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کے سر کے نیچے آگ چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا سر جو ہے تیل کے طرح کھول رہا ہے، صرف اسی لیے کہ وہ عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر کے غیروں کے سامنے جاتی تھی۔ آج ولیمہ میں، آج شادیوں میں، آج بازاروں میں، آج کسی بھی محفل میں اپنے قوم کی عورتوں کا حال دیکھیے، اس کے دوپٹہ جو ہے گلے کا مفلر بن چکا ہے، اس کا سر کھلا رہتا ہے، اس کے سر میں کوئی کپڑا نہیں رہتا ہے، آدھے جسم کا کپڑا پہنتی ہے، آدھا جسم دکھائی دیتا ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں تو سختی کیجئے اور کہیے کہ میری ماں بہن تمہیں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے اور کنیز فاطمہ بن کے رہنا ہے۔ اے میرے دوستو، کل کی تاریخ میں کچھ عورتیں ایسی تھی جس
جس کی کنیزیں 1000 ہوتی تھی، جس کی نوکرانی 1000 ہوتی تھی، وہ راجہ مہاراجہ کی بیٹی ہوتی تھی، اس کے غلام اس کے کنیز جو ہے ہزاروں ہزار ہوتی تھی، لیکن آج اس کا نام لینے والا دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ آپ میں کوئی جانتے ہیں کسی راجہ کی بیٹی کے نام کسی کو معلوم ہے؟ کسی بادشاہ کی بیوی کا نام کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن وہ فاطمہ جو سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ ہے، جن کے دوپٹے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی تمہارے مسجدوں میں تمہارا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لے لیتا ہے تب تک اس کا خطبہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کے خطیب، میرے خطیب مسجد جمعہ میں جب تک حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیتا ہے تب تک جو ہے اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو عزت آج بھی عورتوں کو ملے گی تو کنیز فاطمہ بن کے ملے گی، فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ملے گی۔ اور اگر کہے گی کہ فلاں ہیروئن کے ماڈل ہم اختیار کریں گے تو کوئی عزت نہیں ملے گی، نہ دنیا میں ملے گی نہ مرنے کے بعد ملے گی۔ اگر عزت چاہتے ہو، رتبہ چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضرت فاطمہ کے کردار کو اپنانا ہوگا، کنیز فاطمہ بن کے جینا ہوگا۔ آج اللہ نے حضرت فاطمہ کو وہ مقام دیا ہے کہ 1400 سال بعد، 1500 سال کے بعد بھی جب تک ہمارے خطیب ان کا نام نہیں لیتے ہیں، فاطمہ کا جب تک نام نہیں لیتے ہیں تب تک کسی کا خطبہ کہیں پر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے گا، میں کوئی غلط نہیں بول رہا ہوں، جس کو برا لگے تو لگے۔ ولیمہ میں دیکھیے گا، اگر 200 عورت ولیمہ کھانے گئی ہے تو اس میں 200 میں 199 عورت بے پردہ ملے گی آپ کو، گن کے دیکھیے گا۔ پہلی بات تو عورتوں کو بے پردہ ولیمہ کھانے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر جا بھی رہی ہے کسی حد تک تو پردے کا یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے۔ لیکن آج ولیمہ میں دیکھیے کہ عورتیں چاہے بارات میں ہو یا ولیمہ میں ہو، اس کا چہرہ مکھرا تو کیا پورا وجود دیکھنے والے کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لباس پہنتی ہے یہ گھر کی عورتیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایسا لباس پہن کے جو نماز پڑھتی ہے، جو عورتیں نماز پڑھتی ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ ہے اور باہر سے دیکھنے والے کو اس کے بال نظر آتے ہو اس دوپٹہ کے اوپر سے بھی، تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہے، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھی ہے، اگر وہ دوپٹہ پتلا ہے، باریک ہے، اس کے سر پہ رکھنے کے باوجود دیکھنے والے کو اس کے سر کے بال اگر نظر آ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا سمجھے؟ جب نماز میں اتنی تاکید ہے، جب نماز میں اتنی سختی ہے تو ولیمہ میں چھوٹ کس نے دیا ہے؟ شادیوں میں چھوٹ کس نے دیا اس کو؟ تو پھر حال وہی ہوگا کہ میدان محشر قائم ہوگا، بے پردگی کے بنیاد پر جسم میں آگ لگے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں رونا بھی کام نہیں آئے گا، چلانا بھی کام نہیں آئے گا۔ کام اگر کرنا ہے تو اسی دنیا میں رہ کے کر لیجیے۔ مثال کے طور پر آخری بات، آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے کلیجے کا ٹکڑا بنا کے رکھے ہیں،
اور ایک باپ اور ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے لیے اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ماں باپ اپنے بچے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے وہ کسی حد تک گزر جائے گا۔ اپنے بیٹا بیٹی کو بچانے کے لیے ماں باپ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، گھر میں موجود ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں آدھی رات گزرنے کے بعد 12 یا 2 یا 1 کے بیچ میں اس کے پیٹ میں شدت کے ساتھ اگر درد ہو یا اس کے سر میں شدت کے ساتھ درد ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہو جو وہ تڑپ رہا ہو، بلک رہا ہو، رو رہا ہو، اور اسی رات میں باہر موسم خراب ہو، آندھی چل رہی ہو، طوفان چل رہا ہو، پانی برس رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، ایسے عالم میں گھر کے اندر آپ کا بیٹا تڑپ رہا ہے، آپ کی بیٹی تڑپ رہی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، امن و سکون اس کے پاس نہیں ہے، آپ کیا کیجئے گا؟ ذرا آپ لوگ ہی بتائیے کیا کیجئے گا؟ آپ آندھی کو آندھی نہیں سمجھیے گا، طوفان کو طوفان نہیں سمجھیے گا، رات کو رات نہیں سمجھیے گا، بارش کو بارش نہیں، بلکہ اسی رات میں گھر سے باہر نکلیے گا، اپنی تکلیف کو بھول جائیے گا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچیے گا، دوائی لے کے آئیے گا۔ آپ کا دل کہے گا، آپ کا دماغ کہے گا، آپ کا سوچ کہے گا، آپ کا ذہن کہے گا کہ جلدی دوائی لے کے میں پہنچوں، میرا بیٹا گھر میں تڑپ رہا ہے، میری بیٹی بے چین ہے، اس کو میں دوا کھلا دوں تاکہ اس کو سکون مل جائے، امان مل جائے، پریشانی سے چھٹکارا مل جائے۔ جو بیٹا تڑپتا ہے اس کے سکون کے لیے آپ نے رات کی رات کو نہیں دیکھا، آندھی طوفان کو نہیں دیکھا، اسی رات میں جو ہے اپنے جان کی پرواہ نہیں کیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، دوائی لے کر کے آیا، اپنے بیٹا اور بیٹی کو کھلاتے ہیں اس نیت سے کہ یہ دوائی کھلائیں گے، اس کو فائدہ ملے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ امن و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اے میرے بھائی، اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی نماز فجر غائب کیا ہے، نماز ظہر نہیں ہے، نماز عصر نہیں پڑھتے ہیں، نماز مغرب نہیں پڑھتے ہیں، نماز عشاء نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل بروز محشر حکم دے گا فرشتوں سے، اے میرے فرشتے، یہ جو لڑکا یا لڑکی یہ میدان محشر میں جو آیا ہے، فلاں دن کی نماز غائب ہے، فلاں ٹائم کی نماز غائب ہے، فلاں دن جو ہے نیک کام نہیں کیا تھا، فلاں دن جو ہے برائی کیا تھا، اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کے دوزخ میں لے جا کے ڈالو۔ آپ کے سامنے سے آپ کا بیٹا جائے گا دوزخ کے طرف، آپ کے سامنے سے آپ کی بیٹی جائے گی دوزخ کے طرف، آپ کے سامنے سے آپ کی ماں جائے گی دوزخ کے طرف، آپ کے سامنے سے آپ کی بیوی جائے گی دوزخ کے طرف۔ بتاؤ اس وقت دل پر کیا گزرے گا، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کریں گے؟ وہ میدان محشر جب آپ کا بیٹا فرشتے اس کو لے کے جائیں گے دوزخ کے طرف، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں جو ہے دوزخی ہے، فرشتے اس کو دوزخ کے طرف لے کے جاتے ہیں، باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، ماں موجود ہے، بہن موجود ہے، رشتہ دار موجود ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، سب کے سامنے سے فرشتہ اس کو اٹھا کے دوزخ کے طرف لے کے جاتے ہیں۔ بتاؤ اس وقت کیا تکلیف ہوگی؟ ہے طاقت برداشت کرنے کی؟ ہے بچانے کی طاقت؟ کسی میں نہیں ہے۔ تو وہ کام آج کیجئے نا میرے بھائی، وہ کام ابھی سے شروع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ابھی آپ مرے نہیں ہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ حیات سے ہیں، ابھی آپ دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھے گی، آپ کے گھر کے فرد نماز نہیں پڑھیں گے، سوال آپ سے بھی ہوگا، چھٹی آپ کی بھی نہیں ہوگی کہ باحثیت باپ بنایا تھا، تم نے اپنا فرض
فرض کیسے نبھایا, تم نے اپنا کام کیسے کیا. دنیا میں تم کو بھائی بنا کے بھیجا تھا, دنیا میں تم کو شوہر کا مقام دیا تھا, دنیا میں تم کو باپ ہونے کا مقام دیا تھا. اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا کر کے آیا ہے؟ جیسے آپ کا بیٹا بیٹی اگر بیمار ہو, بغیر دوائی کے آپ سکون کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, ایسے ہی میدان محشر میں آپ ہی کے سامنے آپ کے بیٹا بیٹی کا فیصلہ ہوگا, کیسے وہاں برداشت کیجئے گا؟ تو اس وقت کی فکر اسی دنیا میں کیجئے اور کہیے کہ مولا آج میں باپ بنا ہوں, میرے گھر میں جو بیٹا بیٹی ہے ہر حال میں اس سے میں نماز پڑھوا کے رہوں گا. پڑھائیے میرے بھائی, نہیں پڑھائیے گا, نہیں سختی کیجئے گا, میرے باپ دادا کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑ جائے گا تو آپ کے باپ دادا کا سب کچھ بگڑ جائے گا. میرے باپ دادا کا کچھ نہیں بگڑے گا. نہیں مانیے گا, نہیں کیجیے گا تو آپ کے باپ دادا کا سب کچھ بگڑ جائے گا. اور آخر میں سب کہاں جائیں گے؟ نبی کی حدیث ہے, نبی کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ میں لکھا جاتا ہے. آپ کے گھر کے لوگ اگر 10 سال سے نہیں پڑھا ہے, 20 سال سے نہیں پڑھا ہے, 20 سال سے وہاں نام لکھا ہوا ہے, اگر مر جائے اسی حال میں تب کیا ہوگا؟ آپ کے رونے دھونے سے پھر کچھ نہیں ہوگا. ابھی زندگی موجود ہے, ابھی زندہ ہے, ابھی جتنا رونا ہے رو لیجئے. مرنے کے بعد آپ کے رونے سے اس کا کچھ نہیں ہوگا. وہ جس راستے میں چلنا تھا چل چکا ہے, وہ جس راستے میں جانا تھا جا چکا ہے. اگر بچانا ہے قبر کے عذاب سے, حشر کے عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے, تو اپنے گھر کے لوگوں پر سختی کیجئے, اپنے گھر کے لوگوں پر پابندی کیجئے. دیکھیے کہ کون بچہ کون بچی نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس پر سختی کیجئے. اب ختم کر دیا جائے. آئیے سب کو مل کے اب ہم سب صلاۃ و سلام پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, حق سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور مولا ہم سب کے گھر میں اسلام کو پوری طرح سے داخل عطا فرما, اسلام کے قاعدہ قانون کو ماننے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.